اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ میں ایک صاحب کے پاس گیا۔ جب انہوں نے اپنے اونٹ میرے سامنے کیے تو میں نے دیکھا کہ ان میں 1 سال کی اونٹنی واجب ہے۔ میں نے ان سے کہا 1 سالہ اونٹنی دے دو۔ وہ کہنے لگے 1 سالہ اونٹنی کس کام آئے گی؟ نہ تو وہ سواری کا کام دے سکتی ہے نہ دودھ کا۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے ایک نہایت ہی عمدہ بہت ہی موٹی تازی بڑی اونٹنی نکالی اور کہا یہ لے جاؤ۔ میں نے کہا میں تو اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ البتہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سفر ہی میں تشریف فرما ہے اور تمہارے قریب ہی آج منزل ہے۔ اگر تمہارا دل چاہے تو تم براہ راست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جا کر پیش کر دو۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی تو میں لے لوں گا۔ وہ صاحب اس اونٹنی کو لے کر میرے ساتھ چل دیے۔ جب ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کے قاصد میرے پاس آئے تھے کہ میری زکوٰۃ میں، اور خدا کی قسم یہ سعادت مجھے اب سے پہلے کبھی نصیب نہیں ہوئی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد نے کبھی مجھ سے مال طلب کیا ہو۔ میں نے آپ کے قاصد کے سامنے اپنے اونٹ کر دیے۔ انہوں نے ان کو دیکھ کر فرمایا کہ ان میں سے 1 سالہ اونٹنی واجب ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 سالہ اونٹنی نہ تو دودھ کا کام دے گی اور نہ ہی سواری کا، اس لیے میں ایک بہترین اونٹنی ان کی خدمت میں پیش کی تھی جو یہ میرے ساتھ حاضر ہے۔ انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا، اس لیے میں آپ کی خدمت میں لایا ہوں۔ یا رسول اللہ، اس کو قبول فرما لیجئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر واجب تو وہی ہے جو انہوں نے بتایا۔ اگر تم نفل کے طور پر زیادہ عمر کی اونٹنی دیتے ہو تو اللہ جل شانہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ انہوں نے عرض کیا اللہ، میں اسی لیے ساتھ لایا ہوں، اس کو قبول فرما لیجئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لینے کی اجازت فرما دی۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کی؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے اور آپ کی تمام جائز خواہشات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے، اور آپ کی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی مشکلات ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں حل فرمائے، اور آپ جن مقصد کے لیے وظیفے کر رہے ہیں اور مجھ سے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو ان میں کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کرے، اور قرض جس کی جو بھی پریشانیاں اللہ تعالیٰ دور فرمائے۔ ویورز مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں، شکریہ، آمین۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز آج جو میں آپ لوگوں کے لیے وظیفہ بنا کر لائی ہوں وہ ہے لڑکیوں کی شادی کے لیے ایک بہت ہی زیادہ مجرب عمل ہے، بہت ہی مجرب وظیفہ ہے، اور یہ ایسا وظیفہ ہے جو اگر کسی کی شادی میں بندش کو دور کرے گا۔ یہ ایسا عمل ہے کہ آپ کے رشتوں کی جو بندش ہوئی بھی ہوتی ہے وہ انشاءاللہ تعالی اس وظیفے کی برکت سے ختم ہو، اچھی جگہ پر آپ کا رشتہ جو ہے، جو لڑکی یہ عمل کرے گی اس کا رشتہ بہت اچھی جگہ پر طے ہو جائے گا۔ لیکن وظیفہ بتانے سے پہلے میں ریکویسٹ کرتی چلوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو صرف ویو کیا ہے، سبسکرائب نہیں کیا ہے، تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور پہلی بار دیکھنے والے لوگوں سے بھی میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور تاکہ میری روز آنے والی جو نئی ویڈیو ہے وہ اس کا نوٹیفیکیشن ان کو ملتا رہے۔ اور اس کے علاوہ اگر میری ویڈیوز اچھی لگے تو لائک ضرور کیجیے، اور میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ تو ویورز چلیں میں آپ کو آج کا وظیفہ بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے۔ جی یہ ہے سورہ طٰہٰ۔ سورہ طٰہٰ کا ایک بہت ہی مجرب عمل ہے۔ سورہ طٰہٰ کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 21 مرتبہ جو ہے وہ پڑھنا ہے آپ نے۔
اگر آپ عشاء کی نماز کے بعد نہیں بھی پڑھ سکتے، آپ سارا دن میں کسی بھی ٹائم بھی سورت کو ایک ہی نشست میں یعنی اکٹھا ایک ہی بار بیٹھ کر آپ نے 21 بار اس کو پڑھنا ہے سورہ طہ کو. اور جب آپ دعا مانگنے لگیں تو دعا سے پہلے اور دعا کے بعد میں آپ درود شریف لازمی پڑھ لیں، 3 بار شروع میں پڑھ لیں اور 3 بار دعا مانگنے کے بعد آپ درود شریف پڑھ لیں. انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے جو آپ کے رشتے پر رکاوٹ ہے، بندش ہے، وہ ختم ہو جائے گی اور رشتہ بہت اچھی جگہ پر انشاءاللہ تعالیٰ طے ہو جائے گا اور بہت ہی مناسب جگہ پر رشتہ طے ہو جائے گا. یہ عمل بہت ہی آسان بھی ہے اور سورہ طہ صرف 21 بار پڑھنی ہے، 21 بار، اور ایک ہی دن کا یہ عمل ہے. اور اگر آپ کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ تب تک یہ عمل کر سکتے ہیں جب تک آپ کا رشتہ جو ہے وہ طے نہیں ہو جاتا، لیکن عمل جو ہے وہ بے شک ایک دن کا ہی ہے. تو ویورز، میرا آج کی ویڈیو ہوتی ہے ختم، اور اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کیجئے اور کمنٹ کر کے میری حوصلہ افزائی ضرور کریں اور مجھے بتائیں. شکریہ. مجھے لیلا کو اب اجازت دیجیے. میری انشاءاللہ تعالیٰ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.